فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ کارگزار صدر BRS و رکن اسمبلی سرسلہ کے تارک راما راؤ نے تلنگانہ میں کانگریس حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ ہر سال 2 لاکھ سرکاری ملازمتیں فراہم کرنے کے اپنے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام ہو چکی ہے اور ریاست میں بے روزگار نوجوانوں کو دھوکہ دے رہی۔ انہوں نے 55,143 ملازمتوں پر تقررات کا کریڈٹ لینے پر ریاستی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ KTR نے کہا ہے کہ BRS دور حکومت میں اعلامیے جاری کیے گئے تھے اور امتحانات کا انعقاد عمل میں آیا تھا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر KT راما راؤ نے یاد دلایا کہ کانگریس نے ہر سال 2 لاکھ ملازمتیں فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، تاہم حکومت 55,143 ملازمتوں پر تقررات کا جھوٹا کریڈٹ لے رہی۔ حالانکہ BRS کے دور حکومت میں ان ملازمتوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے تھے اور امتحانات منعقد کیے گئے تھے۔ کانگریس حکومت میں برائے نام اعلامیے جاری کیے گئے اور امتحانات منعقد کیے گئے۔ KTR نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت گزشتہ 1 سال میں صرف 12,527 عہدوں کو پور کرنے میں کامیاب رہی۔ وعدے کے مطابق کانگریس تلنگانہ کے بے روزگار نوجوانوں کو 1,87,473 ملازمتوں کی فراہمی ہنوز باقی ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی میئر گدوال وجے لکشمی نے کہا ہے کہ مختلف صلاحیتوں کے حامل افراد تمام شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے۔ میئر نے معذور افراد کی استقامت کے ساتھ ہر طرح سے بلند ہونے کی خواہش کی۔ میئر گدوال وجے لکشمی اور قانون ساز دانم ناگیندر نے معذوروں کے عالمی دن کی عوامی فتح کی تقریبات کے حصے کے طور پر خیرتآباد زون جوبلی ہلز CMTI ٹریننگ سینٹر کے احاطے میں منعقدہ ایک پروگرام میں معذوروں کو لوازمات، ٹرائی سائیکلیں، سماعت کے آلات وغیرہ تقسیم کیے۔ اس موقع پر میئر نے کہا کہ حکومت معذور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے بھرپور کوشش کر رہی۔ تجویز ہے کہ معذور افراد کو تمام شعبوں میں سبقت حاصل کرنے کے لیے ایک مخصوص منصوبہ بندی کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اس کے مطابق ثابت قدمی اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے ریاست تلنگانہ کے مختلف چیک پوسٹ پر اچانک دھاوے کیے۔ ACB کی ذرائع کے مطابق عادل آباد میں واقع بھورج چیک پوسٹ، نلگنڈا میں واقع وشنو پورم چیک پوسٹ اور گدوال میں واقع عالمپور چیک پوسٹ پر چھاپے مارے۔ ACB نے دھاووں کے دوران 62,500 روپے بھورج چیک پوسٹ سے، وشنو پورم چیک پوسٹ سے 86,600 روپے اور عالمپور چیک پوسٹ سے 29,200 روپے ضبط کیے۔ حکام کی 7 ٹیموں نے ان دھاووں میں حصہ لیا۔ ضلع نرمل ایڈیشنل کلکٹر فیضان احمد نے بھینسہ کا اچانک دورہ کیا اور بھینسہ بلدیہ کمشنر راجیش و دیگر عہدیداروں کے ہمراہ مختلف علاقوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر کانگریس پارٹی اقلیتی قائد جاوید خان نے ایڈیشنل کلکٹر فیضان احمد کو بھینسہ میں ٹریفک مسائل اور ہوٹلوں کی بدنظمی سے متعلق تفصیلی طور پر واقف کرواتے ہوئے ہوٹلوں کا دورہ کرنے اور صاف صفائی کے انتظامات کا معائنہ کرنے کی درخواست کی۔ اس موقع پر MPO معظم حسین اور بلدیہ عملہ جن میں گوریش کمار، محمد انیس، سید انصار علی و دیگر موجود تھے۔ بھینسہ کی عوام کو، بھینسہ پرجلوں کو نمسکار، آداب۔ تو آج کے دن ایک سڈن انسپیکشن کیا گیا میرے دوارا اور ساتھ میں کمشنر صاحب بھی ہیں۔ پچھلے وابستہ کچھ مہینے، 1.5 مہینے سے کمپلینس آ رہے تھے، سینیٹیشن کا پرابلم تھا یہاں پہ، گلیوں میں ڈھونڈ کے دیکھ رہے ہیں، جو کہ صحیح پایا گیا ہے اور کمشنر کو اور سینیٹری انسپیکٹر کو سخت انسٹرکشنز دیے گئے ہیں کہ جلد سے جلد اپنا سینیٹری سٹاف کو لگا کے سارا کچرا نکالا جائے۔ سبھی کالونیوں میں، انٹرنل گلیوں میں بھی سینیٹیشن مینٹین کی جائے، نالے ریگولرلی، ڈرین ریگولرلی صاف کیا جائے۔ اس کے علاوہ کچھ
तिरुपति के आलीपेरी गेट के करीब एक नौजवान लड़की की इंस्टाग्राम रील ने अकीदतमंदों को गुस्से में मुब्तला कर दिया। इस लड़की ने अल्लू अर्जुन और सुकुमार की फिल्म पुष्पा 2 के गाने किसिक पर डांस करते हुए वीडियो बनाई और इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। ये वीडियो फौरन वायरल हो गई। अकीदतमंदों का कहना है कि व्यूज के लिए उन्होंने तिरुपति जैसे मुक़द्दस मुकाम को भी नहीं बख्शा। वो अफसोस जाहिर कर रहे कि इंस्टाग्राम पर व्यूज हासिल करने के लिए लोग यहाँ तक कि तिरुपति में बेहुदा वीडियोस और प्रैंक्स बना रहे हैं और जिससे मुक़द्दस मुकाम की इज्जत मुतासिर हो रही है। ये पहला मौका नहीं कि तिरुपति में इस तरह की वीडियोस बनाए गए हैं। चंद दिन पहले तमिलनाडु के एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने श्रीवारी केओलाइन में प्रैंक वीडियो बनाई थी जिस पर शदीद तनकीद की गई। इसके बाद मड़ाव वेहदी में YSR पार्टी के रहनुमा देवेला माधुरी ने फोटोशूट किया था जिसने भी तनाज़ा खड़ा कर दिया। इसी तरह बिग बॉस फेम और सीरियल अदाकारा प्रियंका जैन ने तिरुपति के सीढ़ियों के रास्ते पर चलते हुए चीते की झूठी आवाज निकालते हुए एक वीडियो बनाई थी जो मुतनाज़ा बनी थी। दिसंबर महीने में दिल्ली NCR बाशिंदों को फिजाई आलूदगी से काफी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही। मुसलसल चौथे दिन राजधानी की हवा के मियार में बेहतरी आई। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक इंडिया गेट इलाके में सुबह 7 बजे के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स 169 रिकॉर्ड किया गया जिसे दरमियानी जुमरे में रखा गया। यहाँ का दर्जे हरारत 13.05 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। दिल्ली के इलाकों में हवा के मियार की बात की जाए तो यहाँ आनंद विहार में AQI 250, अलीपुर में 198, आयानगर में 164, चांदनी चौक में 187, द्वारका सेक्टर 8 में 248, ITO में 169, जहांगीरपुरी में 259 दर्ज किया गया। वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम में AQI 125, वसुंधरा में 114 और नोएडा सेक्टर 62 में 158 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने तामीराती मजदूरों को 8,000 रुपए की इमदादी रकम फराहम करने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि ये रकम इन मजदूरों को मिलेगी जो दारुल हुकूमत में आलूदगी की वजह से आयद गृह पाबंदियों के चलते बेरोजगार हो गए थे। ये फैसला बिल्डिंग एंड दीगर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के इजलास में किया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बोर्ड ने फैसला किया कि तामीराती मजदूरों को जरूरी तस्दीक के बाद 8,000 रुपए दिए जा सकते हैं। इमदादी रकम DBT मोड के जरिए अहल कारकुनों के आधार कार्ड से मुंसलिक अकाउंट में जारी की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली में फिजाई आलूदगी में इजाफे पर काबू पाने के लिए गृह पाबंदियां लगाई गई जिसकी वजह से तामीराती काम रोक दिया गया। ऐसे में मजदूरों को रोजी रोटी के बहरान का सामना है। इसको मद्देनजर रखते हुए दिल्ली हुकूमत ने तामीराती काम में लगे मजदूरों को मदद फराहम करने का फैसला किया। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में मौजूद तारक़ी जामे मस्जिद के भी सर्वे का मुतालबा शुरू हो गया। हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता ने ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल को इस सिलसिले में एक खत लिखा। इस खत में विष्णु गुप्ता ने कहा कि औरंगजेब ने जोधपुर और उदयपुर के कृष्ण मंदिर को तोड़कर इसमें मौजूद मूर्तियों का इस्तेमाल दिल्ली वाक़े जामे मस्जिद की सीढ़ियाँ बनाने में की। इसका सबूत औरंगजेब पर मोहम्मद साक़ी मुस्तैद खान की तस्नीफ मासर आलमगीरी में मौजूद है। विष्णु गुप्ता ने खत में बताया कि मासर आलमगीरी में लिखा है कि इतवार मई 24-25 1869 का दिन था। इस दिन खान जहां बहादुर जोधपुर से मंदिरों को तबाह करके लौटा। औरंगजेब की सानहा हयात में लिखा हुआ कि खान जहां बहादुर के जरिए मंदिरों को तबाह किए जाने, उन्हें लूटने और मूर्तियों को तोड़े जाने पर बादशाह बहुत खुश हुआ। इसके बाद बैलगाड़ियों से टूटी हुई मूर्तियों के बाकियात को दिल्ली रवाना कर दिया गया। मज़कूरा हवाला देते हुए विष्णु गुप्ता ने कहा, हिंदू सेना चाहती है जामे मस्जिद का सर्वे हो और इन मूर्तियों को बाहर निकाल कर असर 9 मंदिरों में नस्ब किया जाए। इस अमल से मुगल बादशाह औरंगजेब के जुल्म और मंदिर तोड़ने की सच्चाई भी दुनिया के सामने आएगी। काबिल जिक्र है कि हिंदू सेना के सदर विष्णु गुप्ता वही शख्स है जिन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह का सर्वे कराने के लिए अजमेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। इसी
عرضی کو عدالت نے سماعت کے لیے منظور بھی کر لیا اور اس سماعت کے لیے 20 دسمبر کی تاریخ مقرر کی۔ آج ہندو سینا نے بھارتیہ پراتتو وبھاگ کے ڈائریکٹر کو ایک پتر لکھ کر دلی کی جامع مسجد کا سروے کرانے کی مانگ کی ہے، کیونکہ دلی کی جامع مسجد میں جو سیڑھیاں ہیں ان سیڑھیوں کا سروے ہونا چاہیے۔ ان سیڑھیوں میں جودھ پور اور ادے پور کے بھگوان شری کرشن جی کے مندر توڑ کر اورنگزیب نے ان سیڑھیوں میں مورتیوں کو دابا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ سروے ہو تو ساری سچائی یہ سامنے آئے کہ اورنگزیب بہت کرورتا سے اس نے ہمارے مندر توڑے۔ لوگ جانتے تو ہیں کہ اورنگزیب نے مندر توڑے، کہ بہت کرورتا سے مندر توڑے۔ دیوی دیوتاؤں کی وہاں مورتیاں وہاں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ مورتیاں باہر نکلیں، ان کا سرکشن کیا جائے اور وہ دوبارہ پناہ مندر میں استھاپت ہو۔ اور اورنگزیب نامے میں خود لکھا ہے کہ اورنگزیب نے کہ انہوں نے جودھ پور ادے پور کی شری کرشن بھگوان کی مندروں کو توڑا ہے، اور بھی بہت سارے مندروں کو توڑا ہے، اور ادے پور جودھ پور کے مندر توڑ کر بیل گاڑی سے ان مورتیوں کو دلی کے لیے روانہ کیا ہے اور دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں میں ان کو لگایا ہے۔ دسمبر کا مہینہ شروع ہوتے ہی ٹھنڈ نے بھی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ دہلی یوپی میں ہلکی ٹھنڈ ہے، لیکن پہاڑی علاقوں پر درجہ حرارت 1 ڈگری تک چلا گیا۔ کشمیر کے کچھ حصوں میں گھنا کہرا چھایا رہا اور کئی مقامات پر پارہ نقطہ انجماد سے نیچے چلا گیا۔ شدید کہرے کی وجہ سے دن نکلتے ہی سری نگر اور کشمیر کے کچھ دیگر مقامات پر حد نگاہ 50 میٹر سے نیچے پہنچ گئی۔ وہیں ہماچل کے روہتانگ کنجم میں برف باری کی وجہ سے آمد و رفت رکنی پڑی۔ دوسری طرف دہلی NCR سے لے کر یوپی بہار تک ٹھنڈ نے اپنے تیور بدل لیے۔ اب ان علاقوں میں ہلکی ہلکی ہوائیں چلنے لگی۔ ان ہواؤں سے سردی میں اضافہ ہو گیا۔ دہلی NCR میں صبح ہلکی ٹھنڈی ہوا چلی۔ یوپی بہار کے موسم میں بھی تبدیلی دکھائی دی۔ لوگوں کو اب گزشتہ کچھ روز کی بنسبت زیادہ ٹھنڈ لگنے لگی ہے۔ شمالی ہند میں اب دن کا درجہ حرارت بھی کم ہونے لگا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دہلی، غازی آباد، نوئیڈا، گروگرام، اتراکھنڈ، اتر پردیش، پنجاب، راجستھان سمیت شمالی ہند میں اب شدید ٹھنڈ کا دور شروع ہو گیا ہے۔ ان سبھی علاقوں میں موسم کا مزاج اب پوری طرح بدل گیا ہے۔ یوپی میں تیز ہوائیں چلنے والی ہیں۔ بہار میں بھی 15 ضلعوں میں کہرے کا الرٹ ہے۔ فون پے نے اپنے پلیٹ فارم پر ڈینگی اور ملیریا کے لیے ایک نیا اور سستا بیمہ پلان متعارف کرایا، جس کی قیمت صرف 59 روپے سالانہ ہے۔ یہ کم لاگت والا صحت بیمہ پلان ویکٹر اور ہوا سے پھیلنے والی بیماریوں کے لیے سال بھر میں ہونے والے طبی اخراجات کے لیے 1 لاکھ روپے تک کی جامع کوریج فراہم کرتا ہے۔ یہ بیمہ خاص طور پر ٹائر 2 اور ٹائر 3 شہروں میں رہنے والے صارفین کو مالی تحفظ فراہم کرتا ہے، تاکہ وہ ان بیماریوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے غیر متوقع طبی اخراجات سے بچ سکیں۔ پلان کی نمایاں خصوصیات: فون پے صارفین کے لیے یہ پلان 10 سے زائد ویکٹر اور ہوا سے پھیلنے والی بیماریوں کے خلاف وسیع کوریج فراہم کرتا ہے، جن میں شامل ہیں ڈینگی، ملیریا، چکن گنیا، فلیریاسس، جاپانی انسیفلائٹس، سوائن فلو، برڈ فلو، ٹائفائڈ، پلمونری تپدق اور میننجائٹس کے کوریج اسپتال میں داخل ہونے، تشخیصات اور ICU میں رہنے کے اخراجات کو بھی شامل کرتی ہے۔ دیگر موسمی بیمہ پلانر کے برعکس یہ پلان صرف مانسون تک محدود نہیں بلکہ پورے سال کے لیے کوریج فراہم کرتا ہے، جس سے صارفین کو مستقل تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ صارفین فون پے ایپ کے ذریعے یہ بیمہ فوری طور پر خرید منظم اور دعویٰ کر سکتے ہیں۔ 100% ڈیجیٹل دعوے کے عمل کی بدولت تیز تر حل اور بغیر کسی پریشانی کے صارفین کے لیے یہ ایک بہترین تجربہ فراہم کرتا ہے۔ یہ پلان ان افراد کے لیے بھی موزوں ہے جن کے پاس پہلے سے کارپوریٹ صحت بیمہ موجود ہے، کیونکہ یہ خاص بیماریوں کے خلاف اضافی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ فون پے انشورنس بروکنگ سروسز کے CEO وشال گپتا نے کہا، فون پے میں ہم صحت بیمہ کو سب کے لیے قابل رسائی اور سستا بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس پروڈکٹ کا آغاز اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اپنے صارفین کو سال بھر کی جامع کوریج فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔
कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के संभल जाने से रोक दिया गया। वो वायनाड की रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी के साथ संभल का दौरा करके तशद्दुद मुतासरीन से मुलाकात करना चाहते थे। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा केसी वेणुगोपाल को रोक दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संभल में इम्तनाई अहकामात नाफिज हैं, जिसकी वजह से कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी को गाजीपुर सरहद पर रोक दिया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वाड्रा और कांग्रेस के दीगर सीनियर लीडरान सुबह गाजीपुर सरहद पर पहुंचे, जहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई और उन्हें संभल में दाखिल होने से रोक दिया गया और उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरहद पर पुलिस और कांग्रेस कारकुनों के दरमियान तनाव की कैफियत देखी गई। कांग्रेस कारकुनों ने इस मौके पर शदीद एहतजाज किया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।